बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। आखिर वो वक्त आन पहुंचा जिसका इंतज़ार था, और सबसे ज़्यादा इस वक्त का इंतज़ार था साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को, क्योंकि वो मुसलसल ये डिमांड कर रहे थे इलेक्शन इलेक्शन और सिर्फ इलेक्शन, क्योंकि वो जाना चाहते थे अवाम के पास और अवाम से फैसला लेना चाहते थे कि अवाम क्या चाहते हैं। क्या इमरान खान साहब को चाहते हैं, या नवाज शरीफ साहब को, या जरदारी साहब को? जिसको भी चाहते हैं वो पहले दिन से इसरार कर रहे हैं कि इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाए। बिलाखिर इलेक्शन अब बादल नखास्ता, ये इलेक्शन खुशी से नहीं करवाए जा रहे, बादल नखास्ता करवाए जा रहे हैं। पूरी कोशिश की डिले करने की, मैक्सिमम डिले करने की पूरी कोशिश की। बिलाखिर आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, तो सदर ममलिकत और इलेक्शन कमीशन को जब ऑर्डर हुआ तो उसके बाद ये 8 फरवरी की तारीख मंजर आम पे आई। अदरवाइज इनका कोई प्रोग्राम नहीं था। पंजाब की हुकूमत निगरान हुकूमत गैर आइनी, गैर कानूनी, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत गैर आइनी, गैर कानूनी, और इसी तरीके से बाकी जो सूबाई हुकूमतें हैं, निगरान हुकूमतें तमाम की तमाम, और फेडरल गवर्नमेंट इस वक्त इनकी आइनी हैसियत कोई भी नहीं है, क्योंकि 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात करवाना है, और जो भी निगरान हुकूमत आएगी वो 90 दिन के लिए होगी, उससे तजावुज़ नहीं करेगी। और ये जितना भी डिले हुआ ये दानिस्ता हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो वक्त आ गया है जिसका इंतजार था। आज इलेक्शन कैंपेन का आखिरी दिन है, नंबर 1। आज 12 बजे आई थिंक इलेक्शन कैंपेन जो है वो खत्म हो जाएगी, और फिर 2 दिन 6 और 7 रेस्ट का दिन है, और उस दिन कोई आप इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सकते, कोई जलसा नहीं कर सकते, कोई जुलूस नहीं निकाल सकते, रैलियां नहीं निकाल सकते, कॉर्नर मीटिंग नहीं कर सकते। ये सारा कुछ 2 दिन के लिए बंद होगा, और इलेक्शन जो इंतखाबी मुहिम है और डोर टू डोर जाना और वोट मांगना, ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा। तकरीरी मुकाबले भी खत्म हो जाएंगे आज रात 12 बजे के बाद, कुछ नहीं हो सकेगा। तो इसलिए आज जो है अगेन मैं वही कहूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा बाकी तमाम जमातें जो हैं उनको इलेक्शन कैंपेन की भरपूर इजाज़त मिली, और आज भी वो इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। और आखिरी दिन आपको मालूम है कि जलसा तमाम जमातें जो हैं अपनी अपनी जलसे करती होती हैं, मरकज़ी जलसा, इख्तितामी जलसा, जिसमें मरकज़ी लीडरशिप होती है। लेकिन इस बार ये हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा बाकी तमाम जमातों को इजाज़त है, वो भरपूर तरीके से इलेक्शन कैंपेन भी कर रही हैं, आज भी जलसे कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी भी शहर में पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध और बलूचिस्तान, कहीं भी इनको जलसा करने की इजाज़त नहीं मिली। शहरियार रियाज ने दरख्वास्त दी थी जी लियाकत बाग में जलसा करने के लिए, लेकिन उन्हें इजाज़त नहीं मिली, और उनको ज़िला इंतज़ामिया ने माजरत कर ली और वजह बनाई है सिक्योरिटी खदशात और नक्स अमन का खतरा। ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, बाकी किसी जमात के साथ नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी जलसा कर चुकी, मुस्लिम लीग नवाज कर चुकी, बाकी दीगर जमातें भी कर चुकी हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई जगह नहीं मिल रही, कोई स्पेस भी नहीं मिल रही। इसी तरीके से कल एक बहुत वाकया रिपोर्ट हो रहा है, उसकी तस्वीरें भी चल रही हैं, सब कुछ हो रहा है। करक का जलसा, और करक में पुलिस और जो है पीटीआई के कारकुनान के दरमियान तसादुम हुआ है, और वहां पे हल्ला गुल्ला हुआ है, गाड़ियां वाड़ियां तोड़ी हैं। तो मैंने भी चेक किया कि आखिर ये माजरा क्या है। तो उन्होंने कहा जी कि हम तो जलसा कर रहे थे, हमने बाकायदा तौर पे जलसे का प्रोग्राम बनाया हुआ था, और उसके बाद फिर पुलिस जो वहां पे इस कदर पुलिस आई है कि तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बहरहाल ये आपको मैं बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खास तौर पे मैं बार बार कह रहा हूं कि अपने आप को हर तरह के तसादुम से बचा के रखें। अगले 3 दिन भी, 5 तारीख को यानी कि आज भी, 6 तारीख को भी, 7 को भी, 8 को भी, अपने आप को बचा के रखना है हर तरह के झगड़े से, हर तरह के फसाद से। उसकी वजह यह है कि ये बहानों की तलाश में है। आपने मामूली सी गलती करनी है, ये आप लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे, नामालूम मुकदमात पहले ही दर्ज हैं और मजीद दर्ज कर लिए जाएंगे। ये सब कुछ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये हिफाजती इंतजामात हैं। अगले 4 दिन आपने ये काम करना है। आज मैंने बताया कि 5 से लेकर 8 तारीख तक आपने ये काम करना है, कोई हरकत नहीं करनी। और अगर आपको जलसा करने की इजाज़त नहीं मिल रही, कोई मसला नहीं है, जुलूस निकालने की इजाज़त है नहीं मिल रही, कोई मसला नहीं है, कॉर्नर मीटिंग की इजाज़त नहीं मिल रही, कोई मसला नहीं है। ये अब इशू नहीं है, क्योंकि बात जो है वो बहुत आगे निकल चुकी है, और अपनी तवानाइयाँ जो हैं आपने सर्फ करनी है। सिर्फ और सिर्फ अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने वोटर्स को इन्फॉर्म करना है, और वोटर्स को इन्फॉर्म करके और उनकी ड्यूटीज़ लगाएं। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते ट्रांसपोर्ट, उनके लिए ट्रांसपोर्ट की ड्यूटी लगाएं।
اور جو افورڈ کر سکتے ہیں، جن کے پاس ہیں، رضاکارانہ طور پہ ان کو لے کے آئیں۔ سب سے پہلے تو اپنا ووٹ جو ہے وہ تلاش کر کے رکھیں ہر صورت میں، اس لیے یہ اب آپ کو یہ 3 دن جو ملے ہیں یہ اسی لیے ملے ہیں۔ دوسری بات ہے کہ اگر جلسے کی اجازت نہیں ملی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت پوری دنیا میں توتی بول رہا ہے کس مسئلے پہ، کہ ڈیجیٹل انتخابی مہم آپ نے متعارف کروائی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے، ان کی ٹیم کو ویسے کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ڈیجیٹل انتخابی مہم متعارف کروائی، ورچوئل جلسہ، انتخابی جلسے ورچوئل وہ متعارف کروائے، ٹک ٹاک پہ کروائے، یوٹیوب پہ کروائے، انسٹاگرام پہ کروائے، ٹویٹر پہ کروائے، ہر جگہ ہر فورم انہوں نے استعمال کیا، ڈیجیٹل فورم، ہر طرح کا کمیونیکیشن ٹولز انہوں نے بڑے بروقت اور صحیح طور پہ استعمال کیے، میکسیمم یوز کیا۔ اس سے خرچہ بھی کم ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اور آواز بھی بر وقت پہنچی ہے اور ہر جگہ پہنچی ہے، تو یہ آپ کو کریڈٹ جاتا ہے۔ اس لیے اس کریڈٹ کو اب آپ نے اٹھانا ہے فائدہ۔ اس کی وجہ ہے کہ یہ جو انتخابی مہم ہے وہ آج رات 12 بجے ختم ہو جائے گی، لیکن ڈیجیٹل کمپین جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی، ڈیجیٹل کمپین چلتی رہے گی، اور یہی ایج حاصل ہے پاکستان تحریک انصاف کو کہ اس کو 48 گھنٹے اور ملیں گے ڈیجیٹل الیکشن کمپین کے لیے۔ 6 تاریخ بھی ملے گی، 7 بھی ملے گی، کیونکہ آپ فیلڈ میں کرسیاں نہیں لگا سکتے، ادروائز آپ جتنے مرضی جلسے کریں، ٹک ٹاک پہ کریں، یوٹیوب پہ کریں، ٹویٹر پہ کریں، انسٹاگرام پہ کریں، آپ کو کوئی روک نہیں سکتا، فیس بک پہ کریں۔ تو یہ سارے آپ کے پاس فورمز موجود ہیں، اور آپ سے بہتر کون ان کو سمجھ سکتا ہے، اور سب سے زیادہ اچھا استعمال بھی آپ لوگوں نے کیا ہے۔ لہٰذا ہر طرح کے جھگڑے سے میں بار بار کہہ رہا ہوں بچیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پولنگ ایجنٹس کا آپ لوگوں نے اب تعین کرنا ہے، تو پولنگ ایجنٹس، کیونکہ باقی جو آپ کے مخالفین ہیں ان کو تو گورنمنٹ جو ہے حکومتی مشینری فل سپورٹ کر رہی ہے، حکومتی مشینری، تمام حکومتی ادارے اس کو فل سپورٹ کر رہے ہیں، اور اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے اب اپنے پولنگ ایجنٹس جو ہیں وہ بنا کے رکھنے، اور خاص طور پہ وکلا سے میں کہوں گا کہ پولنگ ایجنٹس جو ہیں وہ لسٹ اپروو کروائیں، اور ہائی کورٹ سے، تمام ہائی کورٹ سے رجوع کریں، اور حفظ ما تقدم کے طور پہ پیٹیشنز تیار کر کے رکھیں، کیونکہ یہ آپ کے پولنگ ایجنٹس کو اس دن انہوں نے غائب کرنا ہے، ان کو تنگ کرنا ہے، ان کو اریسٹ کرنا ہے، اور ان کو لے جائیں گے، تنگ کریں گے، دور دراز جگہ پہ لے جا کے چھوڑ دیں گے، یہ سارے کام انہوں نے کرنے ہیں۔ تو لہٰذا پولنگ ایجنٹس کو آپ نے سب سے پہلے تو ان کو محفوظ کرنا ہے، اپنی لسٹیں اپروو کروا لیں، ابھی سے کروا لیں، نام دے دیں، تاکہ ان کو اٹھایا نہ جا سکے، کیونکہ ان کی پیٹیشنز تیار کریں بیرسٹر خاص طور پہ ابو ذر سلمان اور ان کی ٹیم جو ہے، اب ان کے اگلے 3 دن جو ہیں وہ بڑے کروشل ہوں گے ان کے لیے، نمبر 1۔ نمبر 2 تصادم کا میں آپ کو بتا چکا ہوں، تیسرا یہ کہ ڈیجیٹل کمپین، اور چوتھا یہ کہ آپ اپنے ووٹ جو ہیں اپنی فیملی کے، جاننے والوں کے، دوستوں کے، ان کے ووٹ، اور دوسرا یہ کہ جو لوگ ٹرانسپورٹ افورڈ نہیں کر سکتے، یعنی کہ جو خود نہیں آ سکتے، ان کے لیے ٹرانسپورٹیشن کا بندوبست کیا جائے۔ اب آتے ہیں، کیونکہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ متحرک ہو چکا ہے، اور وہ آپ کو پتہ ہی ہے کس کے لیے متحرک ہوگا، آپ لوگوں کے لیے تو نہیں ہوگا، تو آپ نے یہ الیکشن جو ہے، یہ ساری تیاریاں بر وقت کریں، اور عمران خان صاحب جو ہیں اب ان کا سارا انحصار جو ہے، وہ یہ جو جنگ لڑ رہے تھے، وہ سب کچھ کر رہے تھے، اتنی تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں عمران خان صاحب، ان کی اہلیہ پرویز الہی صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، اور باقی رہنما عمر سرفراز ہیں، اور اس کے بعد میاں محمود رشید ہیں، عالیہ حمزہ ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، اور سینیٹر اعجاز چودھری ہیں، یہ سب کے سب لوگ اس لیے تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، سنم جاوید ہیں، کہ وہ الیکشن کا انتظار کر رہے تھے کہ الیکشن آئے گا، پاکستان کے عوام بھرپور طریقے سے اس میں شرکت کریں گے، اور ہم جیتیں گے، اور جیت کے پھر جو ہے جتنا بھی ظلم ہوا ہے اس کو حساب برابر کریں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ظلم کا بدلہ ظلم وہ لینا بھی نہیں چاہیے، بلکہ پرفیکٹلی آئین اور قانون کے مطابق چلنا چاہیے، جس نے زیادتی کی ہے اس کو قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے، جس نے زیادتی نہیں کی اس کو کریڈٹ دینا چاہیے، اور اس کو انعام دینا چاہیے۔ تو لہٰذا یہ ہے وقت آنے کا، اور اب آپ نے گھروں میں نہیں بیٹھنا، اور 3 دن بھی نہیں بیٹھنا۔ کمپین کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، لوگوں کو اویئر کریں ووٹ کیسے ڈالنا ہے، اور کیونکہ آپ کو تنگ کیا جائے گا، خاص طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو تو تنگ کیا جائے گا، اور آپ نے پریشان نہیں ہونا، تو اس کے لیے بھرپور قسم کی تیاریاں کر لیں، کیونکہ رزلٹس جو ہیں آ رہے ہیں فیلڈ سے، جو ان کے پاس اعداد و شمار ہیں، وہ یہ گھبرائے ہوئے ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ یہ گھبرائے ہوئے ہیں اور آپ لوگ
گھروں سے نہ نکلیں اور چھٹیاں منانے چلے جائیں، اور یہ سوچ کر کہ عمران خان صاحب تو جیل میں ہیں اور باقی لوگ جو ہیں ان کو ووٹ دے کے کیا کرنا، اور جب عمران خان صاحب بھی نہیں ہیں تو پھر کسی اور کو. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جتنے زیادہ سیٹیں آپ لوگ کامیابی سے حاصل کریں گے، اور زیادہ سیٹیں لینے کے لیے زیادہ سے زیادہ ووٹ ڈالنا ہے. آپ کو میں مثال دے دیتا ہوں کہ یہ مت سمجھیے گا کہ یہ سب کچھ ہو گیا ہے تو آپ کے یہ فاشسٹ جو اپروچ ہے یہ آپ کے ووٹ کو تبدیل کر سکتی ہے. ووٹ کو تبدیل نہیں کر سکے گی. میں آپ کو بڑے چیلنج کر رہا ہوں کہ یہ نہیں ہو سکے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا جانتی ہے کہ اس وقت کون جیت رہا ہے. عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف یہ جیت رہے ہیں، کیونکہ لیٹسٹ میں رپورٹ پڑھ رہا تھا، انہوں نے وہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو جو سوچ کے انہوں نے سزائیں سنائی تھیں، توشہ خانہ، پہلے توشہ خانہ 1 میں سزا دی، پھر سائفر میں دی، پھر توشہ خانہ میں دی، اور ابھی تک مجموعی طور پہ ان کو توشہ خانہ میں بھی سزا ہو چکی ہے، اور 14 سال ایک میں ہوئی، 10 سال ایک میں ہوئی، 7 سال ایک میں ہوئی، تو 14 اور 10 24 اور 7 31 سال، اور توشہ خانہ کی اس کے علاوہ ہے. تو اتنی سزائیں ان کو ہو چکی ہیں، اور وہ صرف آپ سے توقع کر کے بیٹھے ہیں، اور وہی امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اپنا فیصلہ سنائیں گے، اور بڑے بڑے یہ جتنے بھی غیر آئینی غیر قانونی ہوا ہے، حساب ہوئے ہیں، ظلم ہوا ہے، اس کا حساب لے لیا جائے گا. اور اس کے بعد کچھ خبریں جو ہیں الیکشن سے متعلق، وہ ہے کہ تقریباً 26 کروڑ بیلٹ پیپرز کی چھپائی جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے، اور تمام 859 حلقے ہیں، ٹوٹل 859 کے لیے 26 کروڑ بیلٹ پیپر کی چھپائی ہوئی ہے، اور یہ مکمل ہو چکی ہے. اور ملک بھر میں بیلٹ پیپرز کی ترسیل بھی آج مکمل ہو جائے گی، یعنی کہ بیلٹ پیپرز بھی آج پہنچ جائیں گے تمام حلقوں میں، اور ہر جگہ پہ، ہر پولنگ بوتھ پہ ملک بھر میں بیلٹ پیپرز کی تصدیق کا کام مکمل ہونے کے بعد 2018 میں الیکشن میں 22 کروڑ بیلٹ پیپر شائع ہوئے تھے، اب ہوئے ہیں جی 150 گنا زیادہ. ٹھیک ہے جی، اس بار یعنی کہ 150 گنا زیادہ. اس کا مطلب ہے کہ ووٹر بہت زیادہ ہے. تو ووٹر کس کا زیادہ ہے؟ عمران خان صاحب کا زیادہ ہے، پاکستان تحریک انصاف کا زیادہ ہے. تو اگر ووٹر زیادہ ہے تو پھر ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ ریلیکس ہو جائیں اور جو کوئی اور سارا کچھ لے اڑے اور عمران خان صاحب جیل سے واپس نہ آ سکیں. عمران خان کی جیل سے رہائی اسی وقت ممکن ہے، اور یہ سزائیں اس وقت ختم ہوں گی جب آپ لوگ پاکستان تحریک انصاف کو برسر اقتدار لے آئیں گے. تو سمجھیے گا کہ عمران خان نے اور ان کے دیگر رہنماؤں نے جو قربانیاں دی ہیں وہ قربانیاں رنگ لے آئیں، اور وہ اتنے عرصے سے آپ لوگ سب لوگ پاکستان جو ہے اس وقت ایک طرح کا جیل خانہ انہوں نے بنا کے رکھ دیا. اور اسد کیسے صاحب نے بڑی صحیح بات کی ہے کہ تمام فیصلے جو ہیں، تمام احکامات جو ہیں وہ مریم نواز اور نواز شریف صاحب کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں. نون لیگ کے کنٹرول میں ہے سارے کا سارا سسٹم. تو یہ چند گزارشات تھیں. تو انشاءاللہ اگلے ولاگ میں مزید کچھ آپ کو انفارم کروں گا، اور بچ کے رہیے گا، اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، کیونکہ یہ پاگل ہوئے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.